بڑی دھیان اور بڑی توجہ سے ان کے ملفوظات کو سماعت فرمائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کیا آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ کسی کہنے والے نے کیا اچھی بات کہی ہے کہ رب کہتا ہے اپنے بندے سے کہ اے میرے بندے تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن کم سے کم اپنا تو بن، اپنی جان پر تو رحم کر لے۔ اس کا مقصود اور مراد یہی ہے کہ کم سے کم تو اپنی قبر کی، اپنی حشر کی، اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بن جا۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ کوئی عارف کہتا ہے کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری۔ تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، ہو گئی ضرب المثل عالم میں حیرانی تیری۔ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کہاں دیکھتا ہے۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، بزرگان محترم، عمائدین ملت، نوجوانان اسلام اور میرے دینی بھائیوں، عزیز طلبہ، آپ سب قابل مبارکباد ہیں کہ آج آپ کی اس بستی کے اندر، اس چھوٹے سے دیہات کے اندر آپ حضرات نے اپنی محنتوں سے، اپنی کاوشوں سے، اپنی خون پسینے کی گاڑی کمائی سے آج اس اللہ کے گھر میں ہم سب کے سب موجود ہیں۔ اس پر میں ایک بار نہیں 100 بار آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن بھائیوں نے جس طرح سے، جس لائق سے، جن شکلوں کے ساتھ میں اس مسجد کے بننے میں محنتیں کی ہے، تعاون کیا ہے، مدد کی ہے، اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا، اللہ ان تمام کی، ان تمام چیزوں کی قربانیوں کو، دینے کو، محنتوں کو قبول فرمائے۔ ان تمام کا بہترین بدلہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی قبروں میں عطا فرمائے۔ بڑوں کے سامنے بولنا بے ادبی ہے، لیکن اب بڑوں کا حکم ہے الامر فوق الادب کے تحت چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس وقت میں ماشاءاللہ ہم سب کے بڑے، جیسے کہ حضرت مولانا طیب صاحب دامت برکاتہم نے حضرت مولانا فیاض الحق صاحب صدیقی قاسمی دامت برکاتہم کے بارے میں تعارف کرایا، یقیناً قابل تعریف ہے وہ، اور بہرحال تعارف کے محتاج تو نہیں، اس پورے علاقے کے لیے، خطے کے لیے روز اول سے آج تک الحمدللہ وہ انہی کاوشوں میں، انہی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کو تا حیات زندگی لگائے رکھے۔ آج اس پورے علاقے کے اندر، خطے کے اندر، چاہے وہ گوا ہو، کرناٹک ہو، مہاراشٹر ہو،
بنگلور سے لے کر بمبے تک اس وقت میں کوئی دینی ادارہ نہیں تھا جس وقت میں حضرت مولانا فیاض الحق صاحب دامت برکاتہم نے امداد الاسلام عاجلے کی بنیاد رکھی. جو پرانے احباب ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کن کن حالات سے اس ادارے کی تعمیر کرنی پڑی اور پھر بعد میں اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے درخت کو تناور درخت کی شکل میں مشکل فرما دیا اور آج الحمدللہ اس ادارے کا فیض سارے عالم کے اندر جاری اور ساری ہے. یہ عاجز کوئی غلو نہیں، مبالغہ نہیں. اس وقت میں اس عاجز کا چونکہ سفر رہتا ہے، گوا بھی گیا، پونا بھی گیا، بمبے بھی گیا، یہاں تک کہ اورنگ آباد، ناندیڑ اور احمد نگر اور ایسی کرناٹک، دھارواڑ، ہبلی، کارواڑ، کہیں نہ کہیں امداد الاسلام کا کوئی نہ کوئی حافظ ضرور ملا. جب وہ عاجل کا نام سنتے ہیں کہ مفتی صاحب عاجل سے آئے تو فوراً بیچارہ آ کر محبت سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے عاجل کی روٹی کھائی ہے. عاجل کا ہم پر احسان ہے کہ اس وقت میں ہمارے علاقے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ جزا خیر دے ہمارے محترم صاحب کو بچے حفاظ، اب تو وہ مطلب حفاظ پر کہہ رہے ہیں، یعنی دادا بن گئے، پردادا بن گئے. ایسے امداد الاسلام کے پڑھے ہوئے ماشاءاللہ آج حفاظ علماء موجود ہیں اور واقعی یہ ایک مثالی ادارہ رہا ہے. خیر بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کی نظر بس سے حفاظت فرمائے اور تمامی دینی ادارے کی اللہ تعالیٰ نظر بس سے حفاظت فرمائے. اس وقت میں جو حضرت مولانا فیاض صاحب دامت برکاتہم نے اپنے درد دل کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو بہت غور و فکر کے ساتھ میں، تدبر کے ساتھ میں سوچنے کی ضرورت ہے. آج سارے اغیار، سارے دشمنان اسلام کی پلاننگ اور سازش دوستوں اسی علم کو ختم کرنے کی چل رہی ہے. اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ اس ملک میں اگر مسلمان کی بقا ہے، اس ملک میں اگر تبلیغ کی بقا ہے نا، اس ملک میں اگر اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں مسجد کے میناروں سے، تو وہ انہی دینی اداروں کی دین ہے. انہی فرش پر بیٹھنے والے، بوریوں پر بیٹھنے والے بوری نشینوں کی یہ دین ہے. اس لیے کہ ان کو اچھا معلوم ہے کہ یہ اپنی گردن کٹا سکتے ہیں لیکن گردن جھکا نہیں سکتے. اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر توحید ہے بیٹھی ہوئی. جیسے کہ فرمایا نا، ایمان کی چیز کا نام ہے، تو واقعتاً ایمان تو اسی کا نام ہے نا. باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم، آسان نہیں مٹانا نام شاہ ہمارا. ہم تو اس یقین کامل کے ساتھ میں کہتے ہیں اور کہیں گے انشاءاللہ، اور آپ حضرات بھی اس بات کو اپنے گرہ میں باندھ لیں کہ انشاءاللہ ہم مریں گے، مٹیں گے، لیکن اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے، دین کو مٹنے نہیں دیں گے اور اپنی آخرت کو برباد ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. اسی لیے کہ مسلمان اس کا نام ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے. تو اسلام کا سودا ایمان کا سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. ہم تو ایمان تو درکنار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر مر مٹنے والے ہم امتی ہیں. ہم ایسے نبی کے امتی ہیں کہ ایک سنت کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معمولی سنت کو اگر ہم اپناتے ہیں تو دوستو یاد رکھو، معمولی مت سمجھنا اس کو. آج صحابہ میں ہم میں یہی فرق ہے کہ صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت سمجھ کر. آج ان کی امت سنت کو چھوڑتی ہے سنت سمجھ کر. سنت ہی تو ہے نا. نماز سنت موقعہ پڑھ لیں گے، وہ بھی خالو خال. اکثر کہا تو یہ ہے کہ بس جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت رہے گا تو آئیں گے، نماز پڑھ لیں گے، چاہے وہ سنت موقعہ ہو، ہے نا. حرف ہو گئی، قضا ہو گئی، چلی گئی، کوئی مسئلہ نہیں، اہمیت نہیں، احساس نہیں. نہیں دوستو، سنت موقعہ بھی، سنت غیر موقعہ بھی، ہے نا. چاہے وہ جو بھی سنت ہو، ظاہری سنت ہو، باطنی سنت ہو، ہر ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے. یہ ایک سنت ہی، وہ سنت ہی کے اندر وہ طاقت ہے دوستوں کہ جس سے یہ سارے باطل، سارے اغیار ڈرتے ہیں، ہے نا. ہاں یہ چاہے جتنی پلاننگ کر لیں، سازشیں کر لیں، لیکن انشاءاللہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کہتے ہیں ہر یہ مکر کر رہے ہیں، تدبیر اختیار کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو میرے ایمان والو بندو، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو گئے نا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ کہتے ہیں تم یاد رکھو اگر تم مومن کامل بن جاؤ نا،
کا غلبہ ہوگا، تم ہی غالب رہو گے، یہ سارے مغلوب ہو جائیں گے، ہے نا؟ آج کل کا نوجوان اسٹائل اپناتا ہے، کس کی؟ دجال کی، ہاتھ سے کڑا، بال ادھر سے خنزیر کٹ، ہاں ہمارے ایک اللہ والے نے کہا یہ خنزیر کٹ بال ہے، یہ ادھر سے چمڑا پر ادھر سے چمڑا، بھنگی پٹ کٹ نہیں بلکہ خنزیر کٹ ہے یہ۔ اب مسلمانوں میں فیشن آ گئی ہے، ادھر سے بال کٹ کریں گے، ادھر سے کٹ کریں گے، ادھر جو ہے نا تھوڑا سا بال رکھیں گے، فرمایا کہ دیکھو سور کو دیکھو، اس کو دیکھو، ملتی جلتی شکل ہوتی ہے، اس کے جسم پر بھی چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اور سر کے اوپر بڑے بال ہوتے ہیں، یہ مشابہت ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور کی حدیث ہے کہ جو انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے میدان میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ہاں دوستو، نبی کی سنتوں کو اپناؤ، نبی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر اغیار کی اور باطلوں کی تہذیب کو اپناؤ گے، ان کے کلچر کو اپناؤ گے تو قیامت کے میدان میں انہیں کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو آج کل کے نوجوان کڑے پہنے گا، پینٹ ایسی کہ وہ میونسپلٹی کے کام کر رہی ہے، سڑکوں پر جھاڑو لگا رہی ہے، شرٹ اور شارٹ، اتنی شرٹ چھوٹی رہتی ہے کہ اگر یہ رکوع میں جاوے تو شرٹ اوپر پینٹ نیچے، سب تو کھل جاتی ہے، نماز کہاں سے ہوگی؟ اور نماز نہیں ہوئی تو دعا ہوگی، دعا قبول ہوگی؟ پہلی بات تو جس پینٹ کو پہن کر کے وہ آیا ہے، جو میونسپلٹی کے کام کر کے آیا، وہ پینٹ پاک ہے کہ ناپاک ہے، اس کو تو دیکھنا چاہیے۔ آج نوجوانوں کی پینٹیں ہے نا جوتے سے نیچے، اور پھر اسی پینٹ کو لے کر کے آتا ہے بڑے بڑے گھمنڈ کے ساتھ میں، اوپر کرے گا ٹخنے سے اوپر، ہاں بڑا نمازی ہے بابا، ٹخنے سے اوپر کرے گا، نہیں نماز کے وقت میں ڈھکنا حرام ہے، بقیہ وقت میں جائز ہے مردوں کے لیے، جائز ہے بقیہ وقت میں نہیں۔ دوستو مردوں کے لیے تو ہمیشہ ہر وقت میں ٹخنا کھلا رکھنا ہے نا، ٹخنا کھلا رکھنا ہے، عورتوں کے لیے ٹخنا ڈھکنا ہے، لیکن الٹی گنگا بہ رہی ہے، عورتوں نے ٹخنے کھولنے شروع کر دیے اور آج کے نوجوانوں نے ٹخنے ڈھکنے شروع کر دیے۔ شرم کی بات ہے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا، مشکاۃ شریف کی 10 حدیث لگاتار ہے، حضور نے فرمایا جو اپنے ٹخنے کو ڈھکے گا، ہے نا، جو اپنے ازار کو، اپنی لنگی کو، اپنے پاجامے کو، پینٹ کو نیچے رکھے گا، قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت اس عضو کو کاٹ کر جہنم میں داخل کریں گے، اور فرمایا اللہ کی نظر رحمت بھی اس شخص کی طرف نہیں پڑے گی۔ معمولی چیز نہیں ہے یہ، ان سب چیزوں پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور کیوں نہیں ہوتی؟ کہ علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، علم والوں سے محبت نہیں، علماء سے محبت نہیں، علماء سے رابطہ نہیں، اہل اللہ سے کے پاس جانا نہیں، اہل اللہ کے پاس بیٹھنا نہیں، بس ہماری زندگی گزر رہی ہے جیسی بھی گزر جائے۔ ایمان والا دوستوں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا دنیا میں، ایمان والا تو زندگی بنانے کے لیے آیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے دنیا میں یہ دارالامتحان ہے نا، ہاں، اور یہ دارالعمل ہے، یہاں پر عمل کرنا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو جیسا یہاں پر ہمارا عمل ہوگا ویسی وہاں پر ہماری جزا ہوگی، ویسی وہاں پر ہماری سزا ہوگی دوستوں۔ تو یہ مسجد آپ نے بنائی ہے نا، 1 بجے کا وقت ہے، مولانا سکندر صاحب نے کہا کہ 1 بجے تک کی بات کرنی ہے، اس کے بعد میں اس لیے کہ سارے بیچارے دور دراز سے آئے، بھوکے پیاسے ہیں، ناشتہ بھی کیا کہ نہیں کیا، کیا معلوم، تو خیر موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر نہیں بلکہ یہ بھی دینی ہے، کوئی دین سے ہٹ کر بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، اور مجھے تو اصل میں صحیح معنوں میں اس پروگرام کی نوعیت ہی معلوم نہیں تھی۔ مولانا نے کہا کہ سنگ بنیاد کہاں یا جلسہ کہاں، میرے وہ بات ذہن میں بھی نہیں رہی، اور میں اس وقت میں جمکھنڈی ادھر سے ہوتے ہوئے ادھر آیا ہوں۔ میں مولانا کا فون آیا تو میں نے کہا بھی مولانا کو کہ مولانا اس وقت میں میری مجبوری ہے، مجھے معاف کر دیں، بڑے ہمارے آ رہے ہیں، حضرت مولانا فیاض صاحب آ رہے ہیں، حضرت مولانا ظفر صاحب کے بارے میں کہا، مولانا تیز صاحب کے بارے میں کہا، میں نے کہا ائمہ صلاح سے آ رہے ہیں تو رکوع کی کیا ضرورت ہے، اور چونکہ میں سفر میں بھی، انہوں نے کہا کہ نہیں آنا ہی پڑے گا آپ کو، ضروری ہے آپ کے لیے، تو اب مولانا کی محبت میں بس پہنچ گیا ہوں، ہے نا۔ تو دوستو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے نا، آپ حضرات نے اپنی جان لگائی ہے، اپنا مال لگایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسجد کے بارے میں نا، من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔
اس یقین کامل کے ساتھ میں اگر آپ نے اللہ کے گھر کا تعاون کیا، اللہ کے گھر کی مدد کی، اللہ کے گھر میں حصہ لیا، اب اپنی حیثیت کے مطابق جس کی جو حیثیت تھی، اپنی حیثیت کے مطابق جنہوں نے جو حصہ لیا ہے، اللہ اس کے مطابق اس کو انشاءاللہ اجر دیں گے۔ اس لیے کسی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے ایک 10 روپے سے کیا ہوگا، میرے ایک اینٹ سے کیا ہوگا، نہیں، ایک اینٹ لگائیں گے اللہ آپ کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے، ہے نا۔ اور میں نے دوسری حدیث پڑھی ہے جو حضرت مولانا فیاض صاحب دامت برکاتہم نے جس علم کی روشنی کی بات فرمائی ہے نا، یقیناً جو ہے نا ماشاءاللہ خیر آپ کے یہاں مکتب بھی چلتا ہے، تو مسجد کا اصل مقصود اور مسجد کی بنا صرف اس لیے نہیں کہ نماز پڑھی جائے اور بس اپنے اپنے گھروں کو چلا جائے، ہے نا، نماز پڑھ لی اور ہم چلے گئے، نہیں، مسجد تو 24 گھنٹے آباد ہونی چاہیے۔ ہر مسجد دنیا کی مسجد نبوی کا نمونہ بننا چاہیے۔ مسجد نبوی میں آپ چلے جاؤ، حرم میں چلے جاؤ، ہر وقت وہ آباد، یہاں تعلیم کے حلقے، یہاں حدیث کا حلقہ، وہاں مسئلے کا حلقہ، ہے نا، ہر حلقے وہاں پر چلتے رہتے ہیں، سارے شعبے وہاں مسجدوں کے اندر سے زندہ ہے۔ دوستو آج ہماری مسجد صرف جمعہ کے لیے رہ گئی، ہے نا، اور مسلمان جو ہم کیا رہ گئے، 8 والے اور کھاٹ والے اور 360 والے نمازوں کی۔ اب کتنی قسمیں؟ 3، 8 والے، کھاٹ والے، 360 والے۔ کچھ وہ ہیں جو صرف 8 والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو صرف کھاٹ والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو صرف 360 والے ہیں، یعنی عید بقرعید کی نماز والے، ہے نا۔ اللہ معاف کرے، کھاٹ والے اب اتنے رہ گئے کہ نہیں، باپ کا جنازہ ہے لیکن بیٹا شریک نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم نے، ہمارے پیر صاحب نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک باپ جو بیچارہ غریب تھا، شیتکری تھا، کاشتکار تھا، اس باپ نے اپنے بیٹے کو PhD ڈاکٹر کرایا، اپنی کھیتی بیچ کر، اپنی محنت کمائی کے پیسے سے اس بیٹے کو PhD ڈاکٹر بنایا۔ امریکہ پہنچا، چند دن پہلے باپ بیمار ہوا، بیٹا آیا، آنے کے بعد میں چند دن کے بعد میں باپ کا انتقال ہو گیا، سارے لوگ جنازے میں کھڑے ہیں، بیٹا کنارے میں کھڑا ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی باپ کا جنازہ ہے، یہاں کیوں کھڑا ہے؟ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ بیٹے نے کہا مجھے باپ نے PhD ڈاکٹر تو بنایا، لیکن باپ نے جنازے کی دعا کیا پڑھی جاتی ہے یہ دعا میرے باپ نے نہیں سکھائی، تو باپ کی جنازے کی دعا میں شرکت کیا کروں میں؟ یہ علم نہ ہونے کی نحوست کہ باپ کا جنازہ ہے لیکن بیٹا محروم ہے جنازہ پڑھنے سے۔ دوست علم نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے تو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ۔ بڑی چپڑی فرمائی آگے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک انسان نگہبان ہے، اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک باپ اگر ہے تو اس سے اس کی اولاد کے بارے میں، اس کی اہلیہ کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں کل کو قیامت کے میدان میں سوال ہوگا۔ اگر ہم عالم بن گئے، ہم نے اپنے باپ بیٹے کو، اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ایجوکیٹڈ بنا دیا، پائلٹ بنا دیا، لیکن دین کا علم نہ دیا، قیامت کے میدان میں اگر آپ کا حساب جنتی کا ہو گیا ہوگا، یہ بچہ آئے گا، بچی آئے گی، دامن پکڑے گی، اللہ تو میرے باپ کو کہاں بھیج رہا ہے کہ جنت میں؟ کیوں؟ اگر میرے باپ کو آپ جنت میں بھیجتے تو مجھے بھی بھیجیے، ورنہ اگر آپ میرا فیصلہ جہنم کا کرتے اللہ تو میرے باپ کا فیصلہ بھی جہنم کا کیجیے۔ کیوں؟ اگر یہ میرا باپ دنیا کے اندر مجھے دین کا علم، قرآن کا علم مجھے سکھاتا، بتاتا، پڑھاتا تو میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا، میں بھی بڑوں کا اکرام کرنے والا ہوتا، میں بھی پڑوسیوں کو حقوق کو ادا کرنے والا ہوتا، لیکن میرے باپ نے ان چیزوں کا علم نہیں دیا، اس لیے بڑا مجرم میرا باپ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر ایک بوڑھا شخص آیا اور کہا اے امیر المومنین، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے انصاف نہیں مل رہا ہے۔ کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اپنے بیٹے کو بلا کر کے لاؤ۔ بیٹے کو بلا کر لایا گیا، لانے کے بعد میں اب چونکہ باپ کی بات ساری سن لی تھی، اب بیٹے کی بات بھی سنی۔ کہا کہ بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے باپ بیٹے کا؟ تو اس جوان نے کہا امیر المومنین یہ بتائیے کیا اولاد کے اوپر ماں باپ کے حقوق ہیں؟ تو کیا اولاد کے بھی حقوق ماں باپ پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں تو پہلے اولاد کے حقوق ماں باپ پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہا کہ بالکل بے شک، پہلے ماں باپ کے اوپر ہی اولاد کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ کہا کہ کیا کیا حقوق ہے امیر المومنین؟
کہا کہ دیکھو جب بچہ پیدا ہو جائے اچھا نام رکھنا ہے نا، اور جب بچہ بولنے پڑھنے لگ جائے تو اس کو اچھی دین کی تعلیم دینا، اور جب بچہ اس لائق ہو جائے تو کیا کرنا، اس کا نکاح کر دینا۔ کہا کہ امیر المومنین ان تینوں حقوق میں سے میرے باپ نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا، میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا، نہ میرا اچھا نام رکھا، نہ مجھے اچھی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی، اور نہ ہی میرے لیے اچھی صالحہ جوڑے کا انتظام کیا۔ امیر المومنین تو امیر المومنین تھے، برہم ہو گئے ہے نا، آگ بگولا ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا او بوڑھے میاں سب سے بڑا ظالم تو ہے، ظالم پہلے تو ہے کہ تو نے اپنے بچے کا حق ادا نہیں کیا، اگر تو اپنے بچے کا حق ادا کرتا تو آج تیرا بیٹا بھی تیرا حق ادا کرتا۔ اسی لیے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی ٹریننگ دی ہے دوستو اپنی امت کو، کتنا بہترین اصول بتلایا ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ پہلے بڑوں کو حکم دیا کہ بڑوں کو چاہیے وہ چھوٹوں پر شفقت کرے، محبت سے پیش آئے۔ جب بڑا چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، محبت کے ساتھ میں پیش آتا ہے، تو وہ چھوٹا بھی کہتا ہے چچا السلام علیکم، اور ماموں السلام علیکم، کہتا کہ نہیں کہتا؟ اگر آپ اس کو گالی دیں گے تو انہیں کہیں گا کیا، ارے بڈھے کو عقل وقل ہے کہ نہیں، کہیں گے کہ نہیں کہیں گا؟ ہاں، اسی لیے حضور نے پہلے بڑوں کو حکم دیا کہ نہیں، پہلے تمہارا کام یہ ہے کہ تم کیا کرو، پہلے چھوٹوں پر شفقت کرو، محبت کے ساتھ میں پیش آؤ، درگزر کا معاملہ کرو۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں چلتے تھے گلیوں میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے نا دوستوں، کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ گوٹی کھیلنے والوں کو سلام کرتے تھے۔ ہم تو سمجھتے کہ نہیں، میں مسجد کا متولی ہوں، امام صاحب مجھے سلام کرے، میں مسجد کا ٹرسٹی ہوں، امام صاحب مجھے سلام کرے، میں مدرسے کا چیئرمین ہوں، امام صاحب مجھے سلام کریں۔ نہیں، آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے، آپ کا بھی حق ہے، آپ بھی چھوٹوں کو سلام کریں اگر آپ نبی کے امتی ہیں تو، ہے نا۔ اور دوستو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، چاہے مسجد کے ذمہ دار بنے، مدرسوں کے ذمہ دار بنے، خادم بن کر کام کرے، خادم بن کر، حاکم بن کر نہیں۔ حاکم بن کر کام کریں گے اللہ حکومت چھین لے گا، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ خادم بن کر رہیں گے اللہ خدمت کا کام لیتا رہے گا زندگی میں انشاءاللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس ایک واقعہ بول کر بات ختم کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ایسے ہی امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، خلیفہ بنائے گئے، تو خلیفہ بننے کے بعد میں تمام صحابہ کو جمع کیا اس طریقے سے مسجد نبوی کے اندر، اور فرمایا جاؤ پورے مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھر جاؤ اور ہر ایک گھر کی تلاشی لو، ہر ایک گھر کا جائزہ لو کہ فلاں گھر کے اندر کوئی معذور ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اپاہج ہے، جو بھی ہے ان تمام کی لسٹ فہرست بنا کر کے لاؤ۔ لانے کے بعد میں سب لے آئے صحابہ، جتنے بھی مکانات تھے، جس گھر میں جو اپاہج، معذور، بیوائیں، مسکین، ہر ایک کے ذمے کام سونپ دیا گیا، ان کے ذمے وہ ذمہ داری طے کر دی گئی۔ رجسٹر میں نام بھی باضابطہ منتخب کیا گیا کہ فلاں کے مکان کی خدمت فلاں صحابی کریں گے، فلاں مکان کی خدمت فلاں کریں گے۔ سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی، مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزرنے کے بعد میں ایک دفعہ اور چکر لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مکان خالی رہ گیا ہوگا، ہے نا، کسی گلی بوڑ کے اندر کسی کا مکان چھوٹ گیا ہوگا تو عمر کو سعادت حاصل ہو جائے گی خدمت کرنے کی۔ تو چکر لگاتے لگاتے ایک گھر میں پہنچ گئے، دیکھا وہاں کسی کا نام نہیں تھا، نہ رجسٹر میں نام تھا۔ اس گھر پر پہنچے، آواز دستک دی، جا کر اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ عمر حاضر ہیں، آپ کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اندر سے خاتون نے کہا، بیٹے میرے گھر کی خدمت ہو چکی ہے۔ کیا کہا؟ بیٹے میرے گھر کی خدمت ہو چکی ہے۔ دوسرے دن دوسرے وقت میں آئے، پھر آواز دی، پھر اندر سے یہی آواز آئی، بیٹے میرے گھر کی خدمت، گھر کا کام ہو چکا ہے۔ تیسرے وقت میں آئے، چوتھے وقت میں آئے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، ہر ایک وقت میں جو ہے نا ان کے گھر کا کام ریڈی ملتا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، آخر کون آتا ہے، کب آتا ہے، کب اس گھر کا کام کر کے جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر سب سے بڑا کام تو پانی کا بھرنا اور کھانا کا بنانا، کپڑے دھونا، سب سے بڑا مجاہدہ کام پانی کا بھرنا تھا، کئی میل جانا پڑتا تھا۔ تو پریشان ہو گئے کہ آخر کون آتا ہے۔ ایک روز اس گھر کے بازو میں چھوٹی سی جھالی تھی، جنگل تھا، وہاں چھپ کر بیٹھ گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج مجھے اس گھر کے خادم کا پتہ چلانا ہے، کون آتا ہے۔ سب بھاگ گئے کہ واقعی کوئی آتا ہوگا، تو عشاء کی نماز پڑھ کر آ گئے اور وہاں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزر رہا تھا
تو دیکھا کہ ایک سفید پوشاک میں ایک بزرگ ہے نا بالکل آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ میں عاجزی انکساری کے ساتھ میں آئے اور آہستہ آہستہ اس دروازے پر گئے اور جھاڑو لی اور شروع کیا جھاڑو لگانا. فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ میں آئے اور سلام کیا. السلام علیکم من انت, تم کون ہو؟ تو پیچھے مڑ کر جواب دیا کون ہو گے دوستوں؟ کہا انا ابو بکر صدیق. کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے, امیر المومنین ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو آ گئے. کہا ابو بکر صدیق, عمر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عمر تو ہجرت کی رات میں بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر پایا تھا, اب تو کیا کرے گا؟ لیکن امیر المومنین میری آج بھی تمنا ہے میری پوری زندگی کی نیکیاں عبادتیں آپ لے لیں, وہ ایک ہجرت کی رات کی عبادت کا ثواب مجھے دے دیں. ہے نا دوستوں؟ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امیر المومنین یہ گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر پتھریلی زمین ہے, نوکیلے پتھر ہیں, اس زمانے کے اندر پتھر ویسے ہوتے تھے نا, اب تو سب جو ہے نا مزدلفے میں مینا میں اور جو ہے نا صفا مروا پر بالکل جو ہے نا یہ بچ گئے ہیں بالکل ماربل اے سی لگا ہوا ہے, اس زمانے میں نہیں تھا ایسا کچھ. تو فرمایا امیر المومنین آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, رات کے تہائی حصے میں آ رہے ہیں, حالانکہ آپ کے پاؤں کو چھلنی, آپ کا پاؤں چھلنی ہو گیا ہوگا, زخمی ہو گیا ہوگا, آپ چپل پہن کر کیوں نہیں آئے؟ قربان جائیے میرے بھائیوں, کیا جواب دیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر میں چپل پہن کر اسی لیے نہیں آیا کہ میرے چپل کی آہٹ کی وجہ سے کسی انسان کی نیند نہ خراب ہو جائے. کیا کہا؟ کسی انسان کی. آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے شادی کے موقع پر وہ ڈول بھی, ارے برب سعودی کا پیسہ ہے میرے پاس میں, دبئی کا پیسہ ہے, بیٹی کی شادی ہوگی سنی ہوگی, ایسا کیسے؟ مزہ نہیں آئے گا, خاندان والے تعریف نہیں کریں گے. نہیں دوستوں, ہے نا, جس شادی بیاہ میں ایک سنت ٹوٹے گی اللہ کی طرف سے لعنت برسے گی اور وہ لعنت سب خاندان تک چلتی ہے. سمجھ گیا نا؟ ہاں. پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں, بچے نافرمان اولاد نافرمان, بیج جیسا بویا ویسے پودے اٹھے. بیج غلط گیا نا تو غلط ہی پودا آئے گا. یہ مسجد بنی آپ کی, اگر ایک پیلر ٹیڑھا ہو جاتا تو پوری عمارت ٹیڑھی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو جیسے ہمارا بیج ہے دوستوں ویسے ہماری اولاد آ رہی ہے. ہم شادی بیاہ کے موقع پر سب کو راضی کرتے ہیں, سب کی مدد سماجت کرتے ہیں, سب کی خوش آمدید کرتے ہیں, سب کے پاؤں پڑتے ہیں, سب کو راضی کرتے ہیں, لیکن رب ناراض ہو رہا ہے, رب کا رسول آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں, اس کی کسی کو فکر نہیں. شادی بیاہ کے موقع پر ہلدی کے نام پر, مہندی کے نام پر کتنی نماز ہماری ترک ہو رہی ہوتی ہے, کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہوتی ہے نا. سب کی عورتوں کی بھی نماز قضا, مردوں کی بھی نماز قضا, کوئی پرواہ نہیں. جب مسلمان اس درجے کا ہوگا تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی دوستوں؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی پھر؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ ومن یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم. یہ سب کیا ہے؟ غیروں کی رسمیں, غیروں کا تو طریقہ ہے نا. آج ہماری جو ہے نا بڑی رات کے موقع پر کیا کرتے ہیں, وہ گاڑی کا ہارن بجا کے جاتے ہیں قبرستان, موٹو کو خوش کرتے ہیں. موٹو کے اشارے سے بات پہنچتا ہے کیا؟ آپ اپنی گاڑی کا ہارن بجاتے ہوئے جا رہے ہیں, ٹو ویلر فور ویلر سے قبرستان پہنچ رہے ہیں اور ڈنگا مستی کے ساتھ میں جا رہے ہیں. کتنے کو تکلیف پہنچ رہی جانے آنے والوں کے لیے. آپ جس راستے سے جا رہے ہیں نہ جانے اپنے والوں کا مکان ہے, غیر کا مکان ہے, اس کے اندر ہارٹ اٹیک کا مریض ہوگا, بیمار ہوگا, پریشان ہوگا, ہماری وجہ سے اس کی دل کو ٹھیس پہنچے گی. کیا ہماری عبادت قبول ہوگی؟ 14ویں کی بڑی رات کی عبادت کیا قبول ہوگی؟ شب قدر کی عبادت کیا قبول ہوگی دوستوں؟ تو سیدنا صدیق اکبر تو پیغام یہ پہنچا رہے ہیں کہ میرے چپل کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند نہ خراب ہو جائے, اسی لیے چپل پہن کر نہیں آیا. حالانکہ چپل کی آہٹ کتنی ہوتی ہے دوستوں؟ اور دوسری بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی, پوچھا امیر المومنین پھر آپ نے اپنا نام کیوں نہیں لکھا؟ نہ رجسٹر میں آپ کا نام ہے نہ اس مکان پر نام ہے. کہا عمر میں چاہتا تھا کہ اس کا علم صرف ابو بکر کو ہو, ابو بکر کے خدا کو ہو, تیسرے کو کسی کا علم نہ ہو, تیسرے کو کسی کا علم نہ ہو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ میں نے اتنے ڈونیشن دیے مسجد کو, میرا نام اوپر ہیڈ لائن میں آنا چاہیے, چیئرمین کے اندر میرا نام آنا چاہیے, میں نے اتنے رقم دیے مدرسے کو, ہے نا, میں مدرسے کا چیئرمین اور میرا نام آنا چاہیے ہیڈ لائن پر. صحابہ نام والے نہیں تھے, کام والے تھے دوستوں. ہم سب نام والے ہو گئے اور کام کے ہم زیرو ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی مسجد نبوی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دارا بنا رہے ہیں، اور دارا بنا کر صحابہ کو دے رہے ہیں، ہے نا، خادم مسجد کو دے رہے ہیں، اور ہم مسجد میں جھاڑو لگانا اپنے لیے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں دوستو، آپ اگرچہ مسجد کے متولی ہیں، ذمہ دار ہیں، ٹرسٹی ہیں، خزانچی، جو بھی کچھ ہے، لیکن مسجد کا وضو خانہ صاف کرنا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھے، اور اس نیت سے کرے اللہ میں آپ کے گھر کا وضو خانہ صاف کر رہا ہوں، میں آپ کے گھر کے جو ہے نا آنے والے مہمانان جو آتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں، ان کا یہ ٹوائلٹ ہے، باتھ روم ہے، میں اس کو صاف کرتا ہوں، اللہ میرا دل بہت کالا ہے، میرا دل بہت گندا ہے، اللہ اس اپنے مسجد کی صفائی کی برکت سے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، میرے دل کو پاک کر دے، ہے نا دوستو؟ اس لیے سے کرو، پھر دیکھو کیسے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا تعلق کیسا نصیب ہوتا ہے، پھر آپ خادم بن کر کام کریں گے، حاکم بن کر کام نہیں کریں گے آپ انشاءاللہ، ہے نا؟ تو دیکھو کیسی خدمت کی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ وہ ایمان والی نہیں تھی، غیر ایمان والی تھی، یہودیت تھی وہ خاتون، کیا ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کی ہے کبھی اپنی ماں کے سر میں تیل لگایا، پاؤں میں تیل لگایا تلووں کو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، اپنی ماں کے قدم دبا رہے تھے، قدم دباتے دباتے تلوے کو چاٹنے لگ گئے، ماں نے کہا ادریس، ان کا نام اصل میں ادریس ہے، کہاں بیٹے ادریس اپنے نام کا خیال تو رکھ، تو امام ہے، تو کیا کر رہا ہے، میرے قدموں کی کیوں چاٹ رہا ہے، قدموں کو کیوں چاٹتا ہے؟ دوستو کیا جواب دیا؟ کہا امی جان آپ کے قدموں کو نہیں چاٹ رہا ہوں، میں اپنی جنت کو چاٹ رہا ہوں، میں اپنی جنت کو چاہتا ہوں، جنت کو، آپ کے قدموں کو نہیں چاٹ رہا ہوں۔ جب مسلمان دوستو ایسے تھے نا، ایسی صفات والے تھے تو دنیا میں امن تھا، گھروں میں امن تھا، گھروں میں رحمتیں تھی، برکتیں تھی۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنے والا تھا، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے والا تھا، تو گھروں میں امن تھا، گھروں میں سلامتی تھی، گھروں میں خیر تھی، برکت تھی، رحمت متوجہ تھی اللہ کی۔ آج گھروں میں پھوٹ پڑ گئے، دراڑ پڑ گئے، کیوں؟ سلام کا رواج نہیں۔ ارے حضور فرماتے سلام کو عام کرو، اتم الطعام افشوا السلام، سلام کو رواج دو، اور یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ہے نا؟ اسی کام میں دل جڑیں گے، تمہارے محبتیں پیدا ہوں گی۔ سلام کو رواج دو گے تو کیا ہوگا؟ محبتیں بڑھے گی، ہے نا؟ دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ گھر میں آؤ، دیکھو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاتا ہوں، آپ سب یہاں پر جمع ہونا، میں بھی، آپ بھی، اگر آپ سب کے سب مالدار بننا چاہتے ہیں، چھوٹا سا عمل کر لینا، چھوٹا سا عمل کر لینا۔ کیا کرنا؟ جب بھی گھر میں آپ آئیں، حدیث کی بات کہہ رہا ہوں، ترمذی کے اندر حدیث ہے یہ، آپ جب بھی گھر میں آئیں سلام کرنا زور سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چاہے گھر میں کوئی ہو نہ یا نہ ہو، سلام کرنا زور سے، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اتنا پڑھ لو۔ روایتوں میں آتا ہے چند دن آپ کا یہ عمل ہوگا، یہ وظیفہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ آپ کے سارے قرض کو دور کر دیں گے، سارے پریشانیوں کو دور کر دیں گے، آپ چند دنوں کے اندر انشاءاللہ صاحب مال ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو ماشاءاللہ یہ مسجد بنائی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے، ہے نا؟ مومن تو وہ ہے کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہے۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، اگر مچھلی بغیر پانی میں نہ رہے تو، مچھلی پانی سے باہر آ جائے تو زندہ رہے گی، فوراً موت واقع ہو جائے گی، ہے دوستوں؟ ایسی مومن کا دل تو ہمیشہ مسجد کے اندر اٹکا رہنا چاہیے۔ اور منافق جو ہے نا وہ مسجد سے بھاگتا ہے، حدیث میں ہے نا، المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، کہ منافق مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے کہ پرندہ پنجرے کے اندر رہتا ہے، اس کا دل بے چین رہتا ہے کہ کب بھاگوں، کب پنجرے سے نکلوں۔ تو مومن کی علامت یہ ہے، لیکن منافق کی علامت یہ ہوتی ہے، لیکن مومن کی علامت، مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں رہے اور مسجد سے اس کا دل اٹکا رہے، مسجد سے اس کو لگاؤ رہے، ہے نا؟ کیسے وہ صحابہ اور کیسے وہ تابعین، کیسے وہ اللہ والے کہ 40 سال ہو گئے، کوئی دن ایسا نہیں آیا 40 سال کی عمر میں کہ وہ گھر میں ہو اور مسجد کی اذان ہوئی ہو، ہمیشہ مسجد کے اندر حاضر۔ کیسے وہ اللہ کے نیک بندے کہ 20 سال تک فرشتوں کو ان کے گناہ صغیرہ کے لکھنے کا موقع نہیں آیا۔ دوستوں ہم ایسے بنے، اللہ کا گھر اسی کے لیے ہے کہ آؤ اللہ سے اپنا کیا کرو، اپنا تعلق پیدا کرو، ہے نا؟ تعلق معاملہ پیدا کرو، اللہ سے اپنا راستہ جوڑو، اپنے اللہ سے کیا کرو، صلح کر لو، اپنے اللہ سے جو نا رشتہ کیا کر لو، اچھا بنا لو، ہے نا؟ اس لیے کہ بندے کا کیا ہے، بندہ کہتے ہی اس کو کہ جس کے اندر بندگی آ جائے، ہے نا؟ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد، ہے نا؟
جو بھی بندہ بن کر دنیا سے جائے گا، بندگی کر کے جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، ہے نا. جیسے مولانا نے فرمایا ماشاءاللہ، اب ایک مولانا سکندر صاحب ایک ہے، ایک کے بعد دوسرے آ گئے. ایسے آپ کو ہر گھر کے اندر جو ہے نا ایک عالم بنانا چاہیے، ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، ہے نا. اس لیے کہ میں نے جو حدیث پڑھی تھی نا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ قرآن وہ ایسی کتاب ہے دوستو، ایسا مقدس کلام ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے جو ہے نا اس پر عمل کرنے والوں کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے درجے کو بڑھاتے ہیں. اور جو اس سے پشت پشت ہوتا ہے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے، رسوا کر دیتے ہیں. جس شہر کے اوپر، جس ملک کے اوپر، اسپین اندلس کے اندر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی دوستو، آج جا کر دیکھو کھنڈرات ہے. قرطبہ کی جامع مسجد، وہاں سے ان کے مینارے اذان کے لیے ترس رہے دوستو. کیوں؟ جب جس دن سے مسلمانوں نے قرآن سے، حدیث سے منہ موڑا، پس پشت ڈالا اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سے مسلمانوں کا زوال شروع کر دیا. یہ ہر زمانے میں ہوتا ہوا آیا ہے، اور آج بھی اگر ہم نے ایسا ہی کیا تو دوستو ہمارے سامنے بھی ایسا ہی ہوگا. اور ان تمام اغیار کی باطل کی تو پلاننگ ہے کہ اس ملک کو بھی وہی اسپین کی تاریخ دہرائی جائے، اس ملک کو اسپین بنایا جائے، اندلس بنایا جائے. تو انشاءاللہ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر آج بھی انشاءاللہ ایمان باقی ہے، اور انشاءاللہ باقی رہے گا. ہم مریں گے، مٹیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم دین کو مٹنے نہیں دیں گے، ایمان کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، ہے نا. انشاءاللہ دوستو کریں گے انشاءاللہ، اپنے اولادوں کو مدرسوں میں ڈالیں گے، علم باقی رہے گا، دین کے سارے شعبے باقی رہیں گے، مسجد بھی آباد رہے گی، مکتب بھی آباد رہے گا، خانقاہیں آباد رہیں گی، دعوت کا کام آباد ہوگا، خدمت خلق کا شعبہ زندہ ہوگا. سارے شعبے اسی کے ذریعے سے اس کو پانی ملے گا دوستو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگر کوئی بات میرے سے زیادتی ہو گئی ہو، میں حضرت والا سے بھی، مولانا طیب صاحب سے بھی، آپ تمام سے بھی کہوں گا معاف بھی کر دیں، اور یہ بدگمان سے کہوں گا کہ میری اصلاح فرما دیں. جزاک اللہ خیر.